اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آؤ، اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تم کو مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، ہم ہر اس شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں، جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں، اللہ کا عہد پورا کرو۔ یہ وہ امور ہیں جن کا تمہیں اللہ نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت کو حاصل کر سکو۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے جو ہمارے دروس تھے ان میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہود و نصارہ اپنے پاس سے چیزوں کو حرام اور حلال کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے 9 چیزیں گنوائی ہیں کہ کون سی حرام ہیں، وہ آپ ذرا سن لیں دوبارہ۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرائے، یہ حرام ہے۔ 9 چیزیں حرام جو گنوائی ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرنا یہ درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اولاد کو قتل کرنا، بیٹی پیدا ہونے لگتی تو اسے قتل کر دیا جاتا کہ ہمارے ایک تو تذلیل ہوگی اور دوسرا رزق میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی، اس لیے بیٹی کو قتل کر دیتے۔ بے حیائی کے کام کرنا یہ حرام، ناحق قتل کرنا، کسی کو بھی قتل کرنا لڑائی جھگڑے میں دشمنی میں یہ حرام ہے۔ یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، ناحق بات کہنا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا، یہ 9 چیزیں نبی علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ گنوائی جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، تو مشرکین یہود و نصارہ کس طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو۔ عرفی باپ سے مراد ہے کہ آزر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سگا والد نہیں ہے، عرفی باپ یہ چچا تھا۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کا ایمان کس نہج پر ہے کہ
ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے والد آزر کو کہا ہے تو آزر تو بتوں کا پجاری تھا. ہمارے سامنے تو حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، میرے جو جتنے بھی پشتے ہیں انہیں میں کوئی بھی بتوں کا پجاری نہیں رہا. تو اگر یہ کہیں تو نبی علیہ السلام کے والدین کا ایمان پھر یہاں پر وہ لوگ آ کر تولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ایمان سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے یہ آزر جو ہے یہ حقیقی والد نہیں ہے، یہ عرفی والد ہے، یہ یاد رکھیں. اور یہ بتوں کا پجاری تھا. قرآن پاک اتنا آسان تھوڑی ہے کہ جہاں پر والد کا لفظ آئے تو پھر والد ہی کہہ دیا جائے، جہاں پر صلاۃ کا لفظ آئے تو اس کا معنی نماز ہوتا ہے، اس سے معنی دعا بھی ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہے، 52 معنی ہے. تو بہرحال پھر فرمایا کہ یہ دوسرا کام کیا کرتے تھے شرک والا، وہ کہتے تھے کہ جب ستارہ، جو ستارے ہیں نا، ستارے یہ بھی خدا ہیں، ستاروں کو معبود مانتے تھے. پھر کبھی کبھی وہ کہتے تھے جنات جو ہیں نا یہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اور جنات کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ شرک مختلف طریقوں سے کیا کرتے تھے. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قسم کا گناہ اللہ عز و جل معاف فرما دے گا. توبہ استغفار انسان کرے معاف فرما دے، شرک کرنے والے کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. دوسرا پوائنٹ تھا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ حرام ہے. قرآن حکیم نے کہا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک رکھو، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں لفظ اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے، نرم دلی کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ساتھ عاجزی سے جھکے رہنا ہے، اور یہ دعا کرنا ہے کہ اے رب ذوالجلال میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. اب میں یہاں پر ایک اور معنی آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میں پیچھے معنی بتا رہا تھا نا آپ کو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ نے والدین کو رب کہا ہے. آپ اٹھائیں نا قرآن، یہ میرے سامنے ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، والدین کو کیا کہا ہے؟ رب. بولیں ڈرے نا، کوئی کفر نہیں ہو جاتا، رب کا ہے. تو رب کا کیا مطلب ہے؟ وہ حقیقی رب نہیں، رب کا مطلب ہے پالنے والا. حقیقت میں وہ پال رہے، اس نے ڈیوٹی والدین کی لگا رکھی ہے، والدین پال رہے. تو میں پہلے جو عرض کر رہا آزر کا جو معنی عرفی باب میں سمجھا رہا تھا، وہ دوسرے مسئلے میں نے واضح کر دیا ہے کہ عربی جو ہے وہ فصیح اور بلیغ ہے، اس کے کئی معنی ہیں. تو جو معنی جس ذات کے ساتھ ہوگا اس کا معنی وہی مراد لیا جائے گا. یہ حقیقی معنی یہاں پر رب کا مراد نہیں لیا جا رہا. ہم دعا کرتے ہیں میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. تو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں. یعنی وہ جہاد کرنے کی اجازت مانگنے آیا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، ہجرت بھی کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا دونوں زندہ ہیں. آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو نا کہ جہاد کرو، ہجرت کرو، اللہ تمہیں اجر دے، تو اجر چاہتے ہو؟ اس نے کہا بالکل چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے. تو آج کا یہ جو جوان ہے اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ باقی ساری دوستیاں یہ نبھا رہا ہوتا ہے، باقی سارے کام کر رہا ہوتا ہے، گھر میں جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، اس میں اجر بہت زیادہ ہے. تیسری جو حرام چیز تھی وہ اولاد کا قتل کرنا تھا.
تو زمانہ جاہلیت میں مشرکین رزق میں کمی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، یا پھر ذلیل ہونے، وہ کہتے تھے ہمارے لیے ذلت ہے کہ ہماری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ہمارے لیے ذلت ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، تو وہ خبر باہر نہ چلی جائے پہلے ہی بیٹی کو وہ زندہ درگور کر دیتے، مار دیتے تھے۔ اسلام کا حسن یہ ہے، اس نے بیٹی کو آ کر عزت یہ دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا، جس طرح دو انگلیاں جڑی ہوتی ہیں اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جو ایک بیٹی کی کفالت کر کے اسے اس کی شادی کروائے گا، اللہ اسے کل بروز محشر مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے گا۔ یہ تین چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔